ماہ رمضان کی خصوصیات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ وقال فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے بڑی خصوصیت نزول قرآن۔ اس ماہ مبارک کی ایک سب سے بڑی خصوصیت نزول قرآن ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان علی شان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ترجمہ کنز الایمان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔ پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 185۔ 5 خصوصی کرم۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمی جان حبیب الرحمن عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی۔ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ اما واحدۃ فإنہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز و جل الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا۔ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكَ أَنْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ تَعَابِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 اور حدیث نمبر 7 ہے۔ ماہ رمضان کے 13 انوکھی خصوصیات۔ تفسیر نعیمی میں ہے، کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے اور یہ یعنی رمضان شریف دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ رمضان مبارک جو ہے یہ بارش ہے۔
رمضان ایک بٹھی ہے، جیسے کہ بٹھی گندے لوہے کو صاف لوح ہے، لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا ہے اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کنز الایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے۔ دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں ابلیس قید کر لیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے جس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان قرین کے بہانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہے۔ قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان تو کہے گا مولا عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ رمضان کریم صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا ہی نام لیا گیا ہے اور اسی کے فضائل بیان ہوئے۔ کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا ہے۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، را میم ضاد الف نون۔ را سے مراد رحمت الہی عز و جل، میم سے مراد محبت الہی عز و جل اور ضاد سے مراد زمان الہی عز و جل۔ الف سے مراد ایمان الہی عز و جل، نون سے نور الہی عز و جل۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر۔ شب قدر میں عبادت تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادت کرے ان 5 انعاموں کا مستحق ہوگا۔ تفسیر نعیمی اور جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 208۔